چاندی میں دل آپ نہ سرمایہ کریں. اب ایک جگہ پہ جا کے سونے نے رک جانا اور پیچھے سے چاندی نے جو ہے نا وہ سپیڈ. حالات یہ ہیں اور یہ 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادیاں کروائیں. آپ شادیوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں، داڑھی کی پیمائش پہ الجھے ہوئے ہیں. بڑا افسوسناک صورت ہے. دین اسلام ایک دین ہے. جو بچ جانے والے ہیں دکاندار ہیں وہ زندہ درگور ہو گئے. السلام علیکم ویس، آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل اور پروگرام ہے آج کی بات. میرے ساتھ سینئر صحافی، تجزیہ کار اور گروپ ایڈیٹر مشرق جناب اشرف سہیل صاحب. اشرف صاحب، پہلے تو مجھے یہ بتائیں، آپ کی کوئی بیٹی تو بیانے والی نہیں ہے؟ سر ہم اس قابل ہی نہیں، اللہ نے شاید ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ بیٹی جیسی نعمت جو ہے وہ. بیٹا بیانے والا؟ ہاں جی، بیٹے میرے ماشاءاللہ 3. سوچیں، سونا 5 لاکھ سے اوپر چلا گیا. ان کے بارے میں سوچیں، اس لیے کہ اگر آپ ان کی شادی کی تیاری میں مصروف ہیں تو اس پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. 5 لاکھ سے زیادہ سر تولہ. 5 لاکھ کتنے ہزار ہو گیا سر؟ 5,14,662 روپے. اس بارے میں ضرور سوچئے گا. ابھی جا کے آج بیگم صاحبہ سے ضرور مشورہ کیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ اسی سے جڑی ہوئی ایک اور چیز، فضل الرحمان JUI کے سربراہ، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، اور انہوں نے کہہ دیا کہ وہ 18 سال سے کم عمر نوجوانوں کی شادیاں کرائیں گے کیونکہ جو قانون سازی ہوئی ہے وہ اس کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے جی، کھلا اعلان ہے. اس کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ نے گل پلازہ کی تعمیر کا اعلان کیا ہے. اس کے ساتھ دکانداروں کے لیے کچھ رعایتوں کی بات کی گئی ہے. بنگلہ دیش میں الیکشن 12 فروری سے ہو رہا ہے اور انتخابی مہم آج سے باقاعدہ شروع کر دی گئی ہے. اور KPK کے اپوزیشن لیڈر نے بھی صوبائی حکومت کو مشورہ دیا اگر کچھ نہیں کر سکتے تو گھر چلے جائیں. سب سے پہلے سر، سونا جہاں اتنا اس حد تک چلا گیا، ویسے اس کی وجہ ہے کیا اشرف صاحب؟ یہ تو کچھ رہنمائی فرمائے. یہ اپنا 9,000 روپے سے زائد آج رقم بڑھی ہے سر فی تولہ. 9,100 روپے. ہاں جی. تو یہ سر ایک تو سادہ سی بات ہے کہ عام آدمی کی تو پہنچ میں رہا نہیں. بالکل ایسے، اس لیے مجھے آپ دھمکائیں نا. اچھا ٹھیک تو ٹھیک، ہمارا تو ایسے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ میں یہاں پر ایک مشورہ بھی دینا جی چاہوں گا بالکل، ضرور ضرور. آپ جیسے سرمایہ داروں کو. چاندی میں دل آپ نہ سرمایہ کاری کریں اس وقت. ہاں جی، چاندی خریدیں. ٹھیک. جیسے اور اس چین کی خرید کی رہا ہے. اس چین کی خرید رہا ہے. اس بالکل وقت ایک دوڑ ہے دنیا بالکل. میں. چین خاص طور پر اس میں لیڈ کر رہا ہے. اچھا. اور USA بھی. ٹھیک. کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پر معدنیات ہیں جی اور قیمتی معدنیات ہیں ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جا رہا ہے. ٹھیک. گرین لینڈ وہی معاملہ نہیں؟ گرین لینڈ بھی وہی معاملہ ہے. جی بالکل. افغانستان بھی وہی بالکل معاملہ ہے. ٹھیک. بلوچستان بھی وہی بالکل معاملہ ہے. ایسے ہی. خیبر پختونخوا بھی وہی معاملہ ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. یوکرین بھی وہی وہی معاملہ ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس کے اوپر دنیا کی توجہ ہے چونکہ خریداری ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. ڈیمانڈ ہے تو پھر اس کی سپلائی جو ہے اس میں اس کی قیمت بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک وجہ ہے. چاندی ابھی بھی کنٹرول میں آپ کر سکتے ہیں. ویسے اگر آپ دیکھیں نا 3 مہینے پہلے چاندی کی کیا قیمت تھی، میرا خیال ہے کوئی 4,000 روپے تولہ تھی. آج اس کی قیمت 10,500. بالکل، بہت تیزی سے وہ بھی. تو وہ بھی تیزی کے ساتھ. ٹھیک. اب ایک جگہ پہ جا کے سونے نے رک جانا اور پیچھے سے چاندی نے جو ہے نا وہ سپیڈ پکڑنی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس پر ایک توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بڑا ہی ایک یہ تو ختم ہو گئی بات سر، عام آدمی والی بات اور متوسط طبقے. مجھے یاد آ رہا ہے PTV کا سونا چاندی. ہاں جی، اس میں سونا چاندی دونوں ہی بگڑ گئے. ہاں جی، چاندی تیز تھی اور سونا تھوڑا سست تھا. اور اب تو دونوں ہی جسے کہتے ہیں سونا چاندی جو ہے نا وہ قابو سے باہر ہے. اچھا چلے، آپ نے مشورہ دے دیا کہ اگر کسی نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو وہ چاندی میں کرے. اور شادیوں کے لیے اب اس کو غیر ضروری، اس کو چھوڑیں سر. اب یہ اس طرح نہیں رہے گا. شادیوں کی بات ہو رہی ہے تو مولانا صاحب نے جو مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہے، اچھا مجھے ویسے ایک چیز جو سوال کرنا ہے آپ سے کہ کیا ملک کے باقی تمام مسائل ختم ہو گئے جو مولانا جیسی شخصیت پارلیمنٹ میں ان موضوعات کو زیر بحث لائے گی؟ یہ آپ سوچ لیں. ویسے بڑی اہم بات ہے کہ مولانا کیا فرما رہے ہیں. اور ملک کے حالات سر، ملک کہاں پہ کھڑا ہے. بالکل ایسے ہی. خود ان کے علاقے میں طالبان نے اور خود قبول کیا انہوں نے، خود قبول کیا. بالکل ایسے. اور وہاں پہ بتا دیتے ہیں خود بھی. اور اس پہ آگے نہیں بات کی انہوں نے، صرف نشاندہی کی ہے، حکمت عملی نہیں دی کوئی. حالات یہ ہیں اور یہ 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادیاں کرا رہے. اس کا مطلب یہ ہے ہماری ریاست. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. میں اپنے اکابرین دین جو ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ یہ جو سوچیں ہیں ہماری، کیا دین جو ہے اور دین کی تعلیمات جو سی ہیں وہ کیا
اتنی ہی جسے کہہ لیں یہی موضوعات ہیں ان کی بالکل کہ شادی. اور سر اس میں یہ نہیں ہے کہ جو برسر اقتدار حکمران ہے جو ریاست کی ریٹ ہے اس کو بہرحال آپ نے تسلیم کرنا ہے. حد ہو گئی یار. آپ کا شادیوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں, داڑھی کی پیمائش پہ الجھے ہوئے ہیں, ہم نقاب پہ الجھے ہوئے ہیں, ہم بالکل جیسے تو مسائل بڑا یہی رہ گئے. افسوسناک صورت. دین اسلام ایک دین ہے, کمپلیٹ کوڈ آف لائف, بہت کچھ ہے اس میں. آپ اس پر توجہ نہیں دیتے. آپ تو لیڈر ہیں, اور مولانا فضل الرحمان بڑے انٹیلیجنٹ. انہوں نے مطلب انہوں نے کہا جی میں یہ جو قانون سازی ہوئی ہے اسے غیر اسلامی سمجھتا ہوں, میں اس کی مخالفت کروں گا, غیر اسلام یہاں پر خلاف ورزی کروں گا. اور کیا کچھ غیر اسلامی ہو رہا ہے. بہت کچھ ہو رہا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے. ان کی جو یہ بات ہے یہ کتنی اسلامی ہے. جب اب آپ نے بھی جو ریاست جی بالکل, ہاں جی, اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس پہ بھی غزہ بورڈ آف پیس پہ بھی اعتراض کیا ہے. چلے وہ تو سمجھ آئیے اپنا ان کا ایک جی بالکل ٹھیک ہے, اس پہ بالکل ایسے ہی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کم از کم اتنا نیچے نہ لے کے چلے جائیں. ان چیزوں کو اسلام سے جوڑ کر تو خواہ مخواہ کا کہ علی میں طوفان کھڑا کرنے کی کوشش نہ کریں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پریس کانفرنس کی ہے سر. انہوں نے گل پلازا کا جو واقعہ ہوا ہے, سانحہ ہوا ہے, اس پہ اسے دوبارہ تعمیر کرنے کے اعلان کے ساتھ ساتھ ہر دکاندار کو 5 لاکھ روپے دینے کی بھی بات کی ہے. 5 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے دکاندار کو جو نقصان ہوا. مرنے والے کو تو آلریڈی وہ تو 1 کروڑ انہوں نے پہلے دن ہی اناؤنس کر دیا تھا. 5 لاکھ سے ان کا اور 1 کروڑ تک بلا سود قرض کی بات کی گئی ہے. اور 2 سال تک تاجروں کو کاروبار کرنے کی وہاں پہ جب پلازا تعمیر ہوگا. جو پلازا سرکاری تھا. اچھا, سرکار کے جہاں بہت سارے معاملات ہیں, ظاہر ہے سندھ میں اصل میں ایشو یہ رہتا ہے کہ جو بلکہ سندھ میں کیا ہمارے یہاں سیاسی کلچر بھی یہی ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے اس پہ پوری طرح سیاست ہوتی ہے اور اس کو اس طرح کے اعلانات کے نیچے دبا دیا جاتا ہے, دفن کر دیا جاتا ہے. وہاں پہ سر صورتحال یہ ہے کہ 67 لاشیں جو نکلی ہیں ان میں آپ بتا رہے ہیں یہ وہ فگر جو اعلان کیا. جی بالکل. پتہ نہیں کتنے لوگ سر انہوں نے کہا اب صرف ہڈیاں مل رہی ہیں. اب وہاں پہ انسانی سوختہ جسم بھی نہیں ہے اور وہاں پہ صرف ہڈیاں مل رہی ہیں, اور ان میں سے بھی 67 میں سے بھی صرف 15 یا 16 کے وہ ہو چکے ہیں, صرف رپورٹ آ چکی ہے سیمپلز کے. مطلب اس حالت اور اس حد تک بری. اور جو انہوں نے رجسٹرڈ دکانوں کی بات کی ہے اس پلازا میں 1100 سم تھنگ تھا, اور وہاں پہ جب وہ ہوا واقعہ تو 1200 سے زائد دکانیں تھیں. اصل بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو ضلعی انتظامیہ ہے اس نے کس حد تک ایک انہوں نے افسر فارغ کر دیا, معاملہ جان چھڑا لی. سر یہی تو حالات ہیں. اور اب آگے وہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. پلازا بنے گا, 5-5 لاکھ روپے ملیں گے, 2 سال کے لیے دکان کرائے کے بغیر. شاید وہ تو جب ملے گی تب ہوگا. 1 کروڑ روپے کا بلا سود تو تب تک کیا ہوگا. تو وہ جو مارے گئے ہیں اور جو بچ گئے ہیں, مر جانے والے تو چلے گئے, وہ تو چلے گئے, بچ جانے والے. اور ابھی بھی 81 کے قریب سر ابھی تک لاپتہ ہیں, ان کا نہیں پتہ چل رہا. ظاہر ہے وہ جو جس طرح وہ جو بچ جانے والے ہیں دکاندار ہیں وہ زندہ درگور ہو گئے. بالکل ایسے ہی وہ ہر لمحے چلے. وہاں پہ سر اس پلازا کے باہر رشتہ دار موجود ہیں, خواتین, باقاعدہ بچے جن کے والدین اندر تھے, وہ وہاں پہ آہوزاری کا سلسلہ ہے, قیامت والی بات ہے, اور وہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. ان کی تسلی کے لیے اس طرح کے اگر اعلانات کر لیے جاتے ہیں, لیکن بات تو یہ ہے. اچھا, اس حوالے سے اشرف صاحب یہ جب واقعہ ہوا نا تو پنجاب گورنمنٹ نے ایک بڑا ہی انہوں نے فوری طور پہ وہ آڈٹ کرانے کا اناؤنسمنٹ ہوئی, اور اس کے بعد انہوں نے فوری طور پہ تمام سرکاری اسکولوں اور عمارتوں کے حوالے سے انہوں نے, مطلب یہ تو ہے کہ آپ نے وہاں سے سیکھ لیا پریکاشن. جی, اور انہوں نے خود سندھ گورنمنٹ نے کیا سیکھا؟ میرا خیال ہے کہ نہیں وہ کسی اگلے حادثے کا انتظار کرنے کے بجائے, کیونکہ وہاں تو مسلسل یہی سلسلہ ہے, ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت جی ہے بالکل, جس سے اس طرح کے حادثات رونما نہ ہوں. بہت المیہ ہے, بہت تکلیف دہ بات ہے. اس کا آپ کہہ لیں کہ ازالہ ہونا چاہیے, اور آئندہ کے لیے اقدامات ایسے ہونے چاہیے کہ اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنے رحم میں رکھے سب کو. اچھا سر, بنگلہ دیش میں 12 فروری سے عام انتخابات, اور آج سے انتخابی مہم کا باضابطہ آغاز ہو گیا. نیشنل سٹیزن پارٹی جماعت اسلامی بنگلہ دیش نے ڈھاکہ سے اپنی مہم کا آغاز کیا. بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے بھی اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا. حسینہ واجد کی پارٹی تو اب ویسے ہی عوامی لیگ تو اب وہ حصہ ہی نہیں لے پا رہی. مجھے یہ دریافت کرنا تھا کہ ایک شخصیت متنازع بنی, اس کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا عوامی طاقت کے ذریعے, تو
کیا اس شخصیت کے ساتھ ہی اس کی پارٹی ختم ہو جاتی ہے، یا وہ پارٹی کو اس لیے اجازت نہیں دی جاتی کہ کہیں وہ مائنڈ سیٹ برقرار نہ رہے؟ کیا اس میں مائنڈ سیٹ کی بات نہیں، جو وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں جی، اور جو آپ میں یہ نہ سمجھیں کہ ایک شخصیت متنازع ہو، جی ایک مائنڈ سیٹ متنازع بالکل ہو، ٹھیک، بالکل، اور اس رد پر- عمل اتنا شدید اس پر ظاہر ہے، لوگوں کا ایک بالکل رد عمل ٹھیک، ہے۔ یہ جو پارٹی تھی عوامی لیگ، جی اس نے ایک لمبے عرصے سے جو کچھ بنگلہ دیش میں کیا، جی بنگلہ دیش کے عوام کی ذہنی حالت کو بالکل۔ ڈی ٹریک کرنا، ان کی سوچ کو خراب کرنا، ملک کے اندر کرپشن، بالکل ملک کے اندر لا قانونیت، ملک کے نظام عدل اور انصاف کے اوپر حملہ، بالکل ٹھیک، ملک میں جسے کہہ لیں کہ من مانی، سیاسی اور مخالفین سب سے کو بڑی پھانسیاں بات، سر، سب سے بڑی بات کہ ملک کی اجتماعی سوچ کو بھارت کے تابع کرنے کی بالکل کوشش، بالکل ایسے اور ہی، یہ ظلم، یہ ایسے ناقابل معافی جرائم ہیں۔ یہ حسینہ واجد تو ایک پرسنالٹی ہے نا، ایک بالکل، سمبولک نام ہے۔ بالکل ٹھیک، اس کے پیچھے نیچے جتنے بھی اور کہہ لیں کہ ان کے پالیسی میکرز تھے یا اس طرح کے لوگ تھے، انہوں نے سوائے شر کے، سوائے بد تہذیبی کے، سوائے ناانصافی کے، لاقانونیت کے، بدعنوانی کے، کرپشن کے، رشوت کے، اور آپ کہہ لیں کہ طبقاتی اور سماجی مسائل کو پیدا جی کرنے کے بالکل، کچھ نہیں دیا بنگلہ دیش کو۔ اور ٹھیک، اس سب کے نتیجے میں، اس کے رد عمل میں بنگلہ دیش کے نوجوان اور عوام اٹھ کھڑے ہوئے۔ بالکل ایسے ہی، پھر ان کو بھی انہوں نے اپنا کہہ لیں کہ جبر سے اور طاقت بالکل، سے آپ کہہ لیں کہ بالکل ختم کرنے کی بالکل کوشش ایسے کی، ہی، اور پھر وہ بھاگ گئی وہاں سے، خود بھاگی، فرار خود ہو بھاگ گئی، بے بالکل شمار لوگوں کو مار کے قتل بالکل کر۔ ایسے، تو یہ وہ جرائم ہے جس کی بنیاد پر اس پارٹی کو انہوں نے کالا دم قرار دے اور دیا، ان کا ٹھیک، سر اندرونی مسئلہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر یونس نے جو اعلان کیا تھا فیبرری میں جی بالکل، الیکشن کرانے کا، اور وہ ڈیٹ آپ وہ بتا رہے ہیں بالکل کہ آ 12 گئی، فروری بالکل ہاں کو جی، الیکشن ہو رہے ہیں، انتخابی مہم شروع ہو گئی وہاں سر، کے عوام نکلیں گے، جی بالکل، اور آپ اب یہ صرف ایک آپ کہہ لیں کہ وہ جو عبوری حکومت ہے اس کا کام نہیں ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے جس طرح سے شیخ وہ جو تھے مجیب کے گھر پر حملہ جی کیا، کرنسی سے ان کے نوٹ کو ہٹانے کا جس طرح سے جی تحریک بالکل چلی، بالکل مطالبہ ایسے، کیا، یہ سب اس چیز کی علامت ہے کہ وہ اس پارٹی کو نہیں بالکل افورڈ کر رہے۔ اچھا یہ جو ہاں، نوجوانوں آگے جا کر اگر وہ پارٹی اپنی اصلاح کرتی ہے، ہے اپنی گنجائش کوئی، دیکھیں اصلاح کی گنجائش تو ہر وقت ہونی چاہیے، اس میں کون سی لیکن ایسی بات یہ ہے کہ وہاں نوجوانوں کی جو پارٹی ہے جس کا جو سرکردہ لیڈر بیچارے ابھی پچھلے دنوں فائرنگ کے واقعہ میں جن کو انڈیا کا، جی بالکل، کہ وہ نہیں چاہ رہے کہ وہاں پہ ابھی بھی باز نہیں آ رہے۔ لیکن سر ایک ملک کو اگر نوجوان قیادت سنبھالتی ہے ہاں جی، تو ظاہر ہے نوجوانوں میں جوش و جذبہ تو ہوتا ہے اور ایک ویژن بھی لیکن ہوتا آپ ہے۔ کو نظر آیا نا، وہ انہوں نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا، انہوں نے کہا ہم نے جانے نہیں انڈیا۔ تو یہ بہت، میں اسی کی بات کر رہا تھا کہ یہ ایک بہت سٹرونگ میسیج ہے، ہاں جی، اور وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اب وہ ایک دنیا میں کرکٹ کھیلنے والی اچھے ملکوں میں شمار ہوتا ہے ان کا، بہترین ٹیموں میں اور سے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے جو انڈیا کو ایک پچھلے دنوں شکست ہوئی تھی بنگلہ دیش کے ہاتھوں، ہاں جی، ذلت امیز، تو اس کا تو کہیں ان کو نہیں ظاہر ہے ہے سر، ریونج ہے کہ اس کو تو ہاں نکالیں، جی، اس کو تو سائڈ پہ کرنا۔ کیونکہ وہ اب جگہ جگہ تو ذلیل ہونے سے رہے۔ ہاں جی، آپ کے جو فیورٹ ٹرمپ ہے وہ ابھی بھی وہ کہتے ہیں، سنا دیتے ہیں ان کو۔ اچھا سر، ایک اور آج کی جو بڑی خبر ہے وہ کے پی کے اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ نے پریس کانفرنس کی ہے، جس میں انہوں نے حکومت کی کارکردگی کو صفر قرار دیا۔ انہوں نے بتایا کون سی کہ حکومت؟ کے پی کے اسمبلی کے، یعنی صوبائی حکومت کی جی صوبائی حکومت کی، انہوں نے بتایا کہ کرپشن کی بھرمار ہے، لیکن انہوں نے ایک اور نشاندہی کی۔ انہوں نے کہا یہ جو وادی تیرہ میں پبلکلی یہ سہیل افریدی کہتے ہیں کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، یہ انہی کی زیر صدارت اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ آپریشن ہوگا، لیکن یہ ابھی بھی باز نہیں آ رہے۔ جی بالکل، ہاں جی، اور وادی تیرہ کے اوپر جتنے وہ آنسو بہا رہے تھے جی ہمارے دوست اور ہمارے پیارے سہیل افریدی صاحب، اب وادی تیرہ میں اس وقت بدترین موسمی حالات، موسمی بہت برے صورتحال، وہاں پہ کون ہے جو ریسکیو کر رہا ہے؟ ظاہر فوج کر رہی ہے، فوج کر رہے ہیں وہاں، تو انتظامی اداروں کی برف کے اندر، بارش کے بالکل ایسے لوگوں کو نکال کے اندر ہمارے جو جوان ہیں جی وہ بالکل وہاں پر اپنی صحت اور اپنی زندگیوں کا بالکل کو ایک داؤ پر لگا کر بالکل کھڑے ایسے ہیں اپنے عوام کو بالکل محفوظ جگہوں پر پہنچانے کے لیے۔ تو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ سہیل افریدی ہوں یا پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ ہو، انہیں اب تھوڑا سا
مزید میچور ہونا چاہیے، کچھ ہوئے لیکن اور ہونا چاہیے. اور یہ جو اپوزیشن لیڈر عباد الحق نے عباد اللہ صاحب نے جو گفتگو دی ہے، اس کو سننے کی ضرورت ہے، اس پر کان دھرنے کی ضرورت ہے. اس کو محض مخالفت نہ سمجھا جائے. پولیٹیکل گورنمنٹ ہے یا ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، اس کا بنیادی اور پرائمری اور سب سے اولین کام ہی یہ ہے کہ اپنے عوام کے جو لوگوں کے لیے بالکل ایسے مسائل ہیں ان کو حل کریں. ان کو تو اپنے حل نہیں کیا، وہ ٹھیک ہی کریں گا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس سے حل نہیں ہے تو آپ جائیں. ہاں جی، تو یہ بہت اہم بات ہے اور اس کے اوپر غور کرنا چاہیے انہیں بھی، اور مولانا فضل الرحمان کو بھی تھوڑا سا نا اب شادیاں کروانے کے ساتھ ساتھ یہاں پر ماحول ایسا پیدا کریں کہ شادی واقعی ہو سکے. جی ویئرز، آپ نے اشرف سہیل صاحب کی گفتگو سنی. ظاہر ہے اگر سونا مہنگا ہوگا تو لوگوں کے لیے مشکلات بھی بڑھیں گی، مہنگائی بھی بڑھے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ایک صائب مشورہ دیا مولانا فضل الرحمان کو اور کے پی کے کی گورنمنٹ کو، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں مسائل کو فیس کرنا اور ان کا حل نکالنا بہرحال سیاسی اور جمہوری لوگوں کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اس ملک میں اس وقت جو نظام چل رہا ہے، نظام حکومت، وہ پارلیمانی ہے، سیاسی ہے. اور مولانا فضل الرحمان جیسے شخصیت اگر بڑے مسائل کو چھوڑ کر اگر وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ایشوز میں الجھیں گے تو ملک کے مسائل کی پھر نشاندہی کرنے کا ان کو حق نہیں ہے. جو انہوں نے گزشتہ روز کہا کہ بھتہ دینا پڑتا ہے انہیں جس علاقے میں وہ رہتے ہیں، سرکاری حکام کو بھی بھتہ دینا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے مولانا کو اپنی کہی بات پہ ذہن میں رکھنا چاہیے تھا اور اس کا حل بھی بتانا چاہیے تھا. اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت تھی. بنگلہ دیش کی بات ہوئی، بنگلہ دیش میں انتخابی جو مہم ہے وہ آغاز ہو چکا اور اشرف صاحب کے مطابق ایک نئی صبح بنگلہ دیش کی منتظر ہے، جس کا علم، جس کا جھنڈا جو ہے وہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوگا اور یقیناً نوجوان اپنے ملک کے لیے بہت زیادہ کارآمد اور سود مند اور ایک ایسی شکل میں بنگلہ دیش کو لے کے آئیں گے جو پچھلے بہت عرصے سے حسینہ واجد کے دور اقتدار میں جو ایشوز رہے ان ایشوز کو حل کیا جائے گا. کے پی کے اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ نے جن چیزوں کی نشاندہی کی، سہیل افریدی گورنمنٹ کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اشرف سہیل صاحب سہیل افریدی کو بہت انرجیٹک کہتے رہتے ہیں، تصور بھی کرتے ہیں اور حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں کہ اگر وہ روایتی پالیٹکس، پی ٹی آئی کی روایتی پالیٹکس سے تھوڑا بچ کر اگر اپنے صوبے کی بات کریں تو بہت بہتر ہوگا. آج کی بات میں اب تک اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.